یہ انکار وہ کرتے ہیں جن کے ایریل ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹی وی آن کرتے ہیں نا، تصویر نہیں آتی، آواز نہیں آتی، بچے کو بھیجتے ہیں چھت پہ جاؤ ایریل کا رخ ٹھیک کر دو. وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا گھماتا ہے، رخ ٹھیک ہوتا ہے، تصویر بھی آنے لگتی، آواز بھی آنے لگتی. تو جن کے دلوں کے ایریل کا رخ ہی نہیں گنبد خضرا کی طرف، ان کا رابطہ کیسے ہو گنبد خضرا کے طرف؟ اور نادان اپنی سکرینیں صاف کر. اور یہ دل کی سکرینیں ناول پڑھ کے نہیں، قرآن پڑھ کے صاف ہوتی ہیں. یہ ایریل کا رخ مدینے کی طرف انڈیا کے گانے سن کے نہیں، نعتیں پڑھ کے صحیح ہوتا ہے. اپنے ایریل کا رخ کر مصطفیٰ کے روضے کی طرف، رب کی عزت کی قسم. پھر درود پڑے گا، صرف آواز نہیں، تجھے دیدار بھی ہو جائے گا. جنہوں نے ٹھیک کیے تھے ان کی سن. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، حضور کے عاشقوں کا گھرانہ، اپنا نام محمد غزالی، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد بن محمد. اور آپ حیران ہو گئے، میں نے ایک اور ولی کا شجرہ نسب پڑھا، اس کا اپنا نام محمد ہے اور اس کے اوپر 14 سلسلوں میں ہر باپ کا نام محمد بن محمد. 14 بندے اوپر نیچے محمد گزرے. اس طرح حضور کے دیوانے لوگ. تو امام غزالی فرماتے ہیں، لوگوں مجھے تمہارا حال تو نہیں معلوم، تم کس سطح پہ پہنچے ہو. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، میرا حال یہ ہو چکا ہے، اتحیات میں ہر امتی حضور پہ سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی. ہر امتی پڑھتا اے نبی آپ پر سلام ہو. ہر نمازی عرض کرتا آقا میرے آپ پر سلام ہو. غزالی کہتے ہیں تمہارا حال تو نہیں معلوم، مگر مجھے 12 سال ہو گئے غزالی کو کہ میں اتحیات میں ادھر مصطفیٰ کو سلام کہتا ہوں، ادھر مدینے سے سلام کا جواب سن لیتا ہوں. 12 سال سے مصطفیٰ میری ہر نماز کے ہر سلام کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے رخ ٹھیک کر لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 صدیاں بعد ہوئے امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی، یہ اپنی صدی کے مجدد ہیں. یہ فرماتے ہیں، اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری نے لکھا ہے، یہ حضور کے 900 سال بعد ہوئے. یہ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ہم 8 بندے تھے، ہم نے پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے خود حضور سے پڑھی ہے. 9 صدیاں بعد ہوئے حضور کے، اور پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے خود حضور سے پڑھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دعا بھی یاد ہے جو ختم بخاری پہ حضور نے مانگی تھی، دعا بھی یاد. لیکن اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں کہ وہ تو حضور کا ایک عطا کا انداز تھا کہ آ کے بخاری پڑھاتے رہے حضور. لیکن فرماتے ہیں اب میرا رابطہ اتنا جڑ گیا گنبد خضرا کے ساتھ، اب میں ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں، لیکن جب رخ کرتا ہوں نا مدینہ پاک کی طرف اور درود پڑھنا شروع کرتا ہوں حضور پر، تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میرے حجرے سے لے کر مدینے تک پوری زمین درمیان سے ہٹ جاتی، اور میں مصر میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر مدینے میں قبر رسول کے بوسے لیتا رہتا. جن کے دل کے آئینے صاف ہیں ان کے رابطے اس طرح گنبد خضرا کے ساتھ جڑتے ہیں. تو ہمارے رابطے کیسے جڑے؟ ہمارا رخ ہی مدینہ کی طرف نہیں، ہماری زندگیاں بوجھ بن گئی. مسجدوں میں بچھی ہوئی چٹائیاں ہماری پیشانیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اور الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. 56 اسلامی ملک ہیں، 56 دیشوں میں بھی مصطفیٰ کا دین اس وقت پردیسی نظر آ رہا ہے، اور کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں. گھر کی 4 دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے، اور ہم نے یہ محفلیں صرف چسکے تک محدود کر دی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ پیغام لے کے اٹھو، اپنی زندگیوں کو بدلو، تن سے من تک امام الانبیاء کی غلامی کے رنگ میں رنگ جاؤ.
دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب کا انسان اپنی آئیڈینٹی کو بچا رہا ہے۔ میں نے یورپ میں جا کے دیکھا 40 سال سے وہاں سکھ رہتے ہیں۔ سکھوں کی مذہبی علامت ان کی پگڑی اور ان کی داڑھی۔ یورپ کے ماحول میں رہ کر بھی سکھوں نے اپنی پگڑی اور داڑھی نہیں چھوڑی۔ سکھ اپنی پگڑی سے پہچان لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی مذہبی علامت۔ ہندو اپنے کشکے سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ یورپ کے ماحول میں بھی ہندو کشکا لگا کے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنا کشکا نہیں چھوڑا۔ عیسائی اپنی ٹائی سے پہچان لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگی تھی تو گلے میں ایک رسی لٹکا لی انہوں نے علامت کے طور پر۔ تو عیسائی اپنی ٹائی سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ عیسائی ہے۔ یہودی اپنی چوٹی پہ رکھی ہوئی چھوٹی سی ٹوپی سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ سکھ پہچان لیے جاتے ہیں، ہندو پہچان لیے جاتے ہیں۔ مگر آج امام الانبیاء کی امت اتنی لاوارث اور یتیم ہو گئی کہ وہاں مسلمانوں کی کوئی پہچان نہیں رہی۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتانے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ کس کس کا رونا رویدا ہے؟ اور جن قوموں کے پاس اپنے قلم نہیں، ان قوموں کی اپنی تاریخ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے قلم چین بنا رہا ہے، اور افسوس ہوا مجھے مدینہ پاک کے بازار میں جا کر یہ دیکھ کر کہ وہ تسبیح جن پر ہم درود پڑھتے ہیں اور مدینے کی ایک علامت سمجھ کے لاتے اور نشانی بنا کے، اور وہ مصلی مدینہ کے بازار میں جو بک رہے ہیں جن پر ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تسبیحاں بھی چین میں بن رہی ہیں اور وہ مصلی جاپان میں بن رہے ہیں۔ جن قوموں کے پاس اپنے قلم نہیں ان کی اپنی تاریخ کیا ہوگی؟ جن قوموں کا اپنا لباس نہیں ان کی اپنی پہچان کیا ہوگی؟ آپ کسی انگریز کو کہیں شلوار قمیض پہنے، وہ کہے گا میں اپنا قومی لباس کیوں چھوڑ دوں؟ تو کیا ہم اتنے کنگلے اور یتیم ہو گئے کہ ہم اپنا لباس چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ہمارے محلے میں کوئی ایم اے انگلش کر جائے پورا محلہ ٹھیک اٹھتا ہے، فلاں کا بیٹا بڑا فارورڈ جا رہا ہے، بہت انگلش بولتا، کمپیوٹر میں کوئی ٹاپ کر لے کہ بڑا آگے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں اس بدبخت سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں کہ جو انگریزی تو اتنی پڑھ لے کہ انگریزوں کو پڑھا سکے، اور قرآن اتنا بھی نہ سیکھا ہو کہ ماں مر جائے سگا بیٹا اس کا ختم کر سکے۔ آج بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں کہ ہمیں بڑی تعلیم ہے، ڈگریاں ہیں، مگر علم اتنا ہے کہ اگر باپ پر جائے بیٹا صحیح جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اپنے ایسٹ کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ نہیں رہا۔ میں ایک بزرگ کے فقیر کے پاس بیٹھا تھا، فرمانے لگے بیٹا اس ماحول کو دیکھ کر جینے کو دل نہیں چاہتا، سوچتا ہوں مر جاؤں لیکن پھر ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا فقیر تو نہیں ڈرتے، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ فرمانے لگے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ لوگ جنازہ خراب کر دیں گے، کہ اکثر کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اکثریت کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ کہا ڈر اس لیے لگتا ہے مرنے، لوگ جنازہ خراب کر دیں گے۔ اللہ کے بندوں معلوم نہیں ہماری حالت کیا ہونی۔ حضرت با یزید بستامی کا دور تھا، یہ غوث اعظم سے بھی پہلے گزرے۔ ان کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، اس نے کہا حضرت میری پوری زندگی گزری کفن چوری کرتی، مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوتا تھا، دفن میں بھی شریک ہوتا تھا، نشان لگا کے آ جاتا تھا، رات کو جاتا چہرے کی طرف سے سلے ہٹاتا اور کفن سارا کھینچ لیتا اور بازار میں بیچ دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اب توبہ کر لی ہے، مجھے بتا کہ زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے ہوں گے؟ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگا حضرت اب جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی۔ سننا، حضرت با یزید نے فرمایا تو پھر عینی شاہد ہے نا۔ جب مسلمان دفن کیے جاتے ہیں تو ان کے منہ قبلہ کی طرف کیے جاتے ہیں، اور تو دیکھتا رہا ہے بعد میں قبر کھولنے کے بعد اور کفن کھینچتا رہا ہے۔ بتا اب مجھے کہ تو نے جتنی میتوں کے کفن چوری کیے
ان میں سے کتنی میتوں کے چہرے سلامت تھے اور منہ قبلے کی طرف تھے؟ وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آیا، آپ نے فرمایا جواب دے۔ اس نے کہا حضرت جھوٹ نہیں بولتا، قسم کھاتا ہوں میں نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، جن میں سے صرف 2 کے چہرے سلامت تھے، باقی سب کی شکلیں بھی بگڑ گئی تھی، قبلے سے منہ بھی پھیر دیے گئے تھے۔ لوگوں ہم کس دھوکے کی زندگی میں پڑے ہیں؟ قبریں منہ کھول کے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لحد کے چوکچے خالی ہیں، ان کو مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر کب سجا دیں گے۔ قبرستان میں جاؤ، کتبے پڑھا کرو۔ اسی دور کا واقعہ ہے، ایک فقیر فوارہ چوک میں یا چاندنی چوک میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ ایک بندہ گزرا، اس نے کہا فقیر کیوں رو رہا ہے؟ پجاروں والے جا رہے تھے، لینڈ کلوزر ہمارے جا رہے تھے، اور ٹوڈی والے گزر رہے تھے، نہ خدا یاد تھا، نہ نماز، نہ قبر یاد۔ وہ رو رہا تھا، ادھر دیکھتا تھا روتا، ادھر دیکھتا تھا روتا۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو فقیر صاحب؟ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے مگر بندے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔